ملک کی دولت میں اضافے کے لیے SMEs کا اہم کردار ہے۔ اس سیکٹر کو ماضی میں کبھی اہمیت نہیں دی گئی۔ حکومت چھوٹے کاروبار کے لیے لیز پر زمینیں فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم کا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پالیسی 2021 کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ کہا ماضی میں کسی حکومت کو اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا نہیں رہا۔ روزگار کی فراہمی میں رکاوٹ اور ایکسپورٹس میں مسائل پیدا کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیں گے۔ بڑے آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیا کاروبار کرنے والوں کو رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے۔ باہر سے پیسہ بنا کر آنے والے پاکستانیوں کو نقصان ہوتا تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ IT سیکٹر کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، مظفرآباد، پشاور اور حیدرآباد میں کورونا کی نئی پابندیاں عائد۔ NCOC نے 10% سے زائد شرح والے شہروں پر پابندیوں کی منظوری دے دی۔ انڈور تقریبات اور انڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی عائد۔ آؤٹ ڈور تقریبات میں 300 ویکسینیٹڈ افراد شریک ہو سکیں گے۔ شادی کی تقریبات پر پابندیوں کا نفاذ 22 جنوری سے 15 فروری تک ہوگا۔ کبڈی، کراٹے، باکسنگ، مارشل آرٹ کھیلنے پر پابندی۔ مزارات، پارکس اور سنیما گھروں میں بھی 50% ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت۔ پبلک ٹرانسپورٹ 70% ویکسینیٹڈ افراد کے ساتھ چلے گی۔ کھانا فراہم کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ تجارتی سرگرمیاں SOPs کے تحت جاری رہیں گی۔ لاہور کے اسکولوں میں چھٹی جماعت تک 50% حاضری کی پابندی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں 7ویں سے 12ویں جماعت تک کلاسیں شیڈول کے مطابق ہوں گی۔ NCOC کا ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بھرپور کورونا ٹیسٹنگ کا فیصلہ۔ بلند شرح والے تعلیمی ادارے 1 ہفتہ بند رکھے جائیں گے۔ 12 سال سے زائد عمر کے طلبہ کی ویکسینیشن لازمی قرار۔ وزیر خزانہ شوکت ترین اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی کورونا میں مبتلا۔ PSL سیزن 7 کے کراچی میں ہونے والے میچز میں 25% شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں ماسک نہ پہننا کورونا کے دوبارہ پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ فوری لگوائیں۔ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں میں قیادت کی خواہش جاگ اٹھی۔ اس سے پہلے وہ بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا دعویٰ، کہتے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے کی خواہش ابھی بند کمروں تک ہے۔ دل گردہ دکھائیں اور عوامی سطح پر بات کریں۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے چور، ڈاکو، جھوٹا قرار دیا، کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ یہاں سے جاتے ہوئے بیمار تھے، وہاں مزے کر رہے ہیں۔ شہباز شریف جواب دیں، لٹیرے کے ضامن کیسے بنے؟ مریم نواز کی بریت کی درخواست عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی کے مترادف اور نگران جج پر الزامات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مریم نواز کی بریت کی درخواست پر نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ اپیل خارج کرنے اور مثالی جرمانہ لگانے کی استدعا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا نیب کا جواب 3 سال سے جاری آئیں بائیں شائیں ہیں، صفحے کالے کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ مریم نواز کی پٹیشن کا جواب دیں، ثبوت لائیں۔ لاہور گجومتہ میں خاتون کا گھر میں 3 بچوں سمیت قتل۔ 20 سالہ تیمور، 15 سال کی مہنور اور 9 سال کی جنت کو گولیاں ماری گئیں۔ ایک بیٹا دوسرے کمرے میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا۔ مقتولہ علاقے میں علاج معالجے کا کام کرتی تھی۔ شوہر نے طلاق کے بعد لیڈی ٹریفک وارڈن سے شادی کر لی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے شواہد کی مدد سے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ شیخ رشید وفاقی کابینہ اجلاس میں ریٹ لسٹ لے آئے، پوچھا کہاں ہے وزیر خزانہ؟ میں اشیاء فروخت کی اصل قیمتیں لکھ کر لایا ہوں۔ وزیر خزانہ جو ہمیں بتاتے ہیں وہ درست نہیں۔ اجلاس کی اندرونی کہانی۔ وزیر اعظم نے بھی پوچھا وزیر خزانہ کہاں ہیں؟ شوکت ترین گزشتہ روز اجلاس میں موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کے 5 شہروں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری ہوں گے۔ PTI کا مربوط پلان کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں اترنے کا فیصلہ۔ ماسٹر پلاننگ اجلاس میں وزیر اعظم نے 5 شہروں کے ممکنہ میئرز کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ کھاد کے مسائل پر ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر یوریا کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ فیصل جاوید کی زیر صدارت سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس۔ PTV حکام نے PSL رائٹس کی بڈنگ پر بریفنگ دی۔
MDPTV نے بتایا PSL رائٹس پر تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ اگست میں اشتہار دیا گیا، جیو PSL رائٹس کی بولی ہار گیا، جس کے بعد کہہ رہا ہے کچھ معاملات کو فالو نہیں کیا گیا، معاملہ عدالت میں ہے، ہم نے جواب جمع کرا دیا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے آئندہ اجلاس میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں PSL میڈیا رائٹس کیس کی سماعت، عدالت نے جیو ٹی وی کے وکیل کو بار بار غیر متعلقہ دلائل دینے سے روک دیا۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، قانونی دلائل دیں، میڈیا پر چلنے والی باتیں نہ کی جائیں۔ PTV کے وکیل احمد پنسوتا نے موقف اپنایا، پٹیشن سے متعلق خبریں چلا کر تاثر دیا جا رہا ہے جیسے عدالت نے اسٹے دے رکھا ہے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے، عدالت نے تو ایسا کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں کیا۔ وکیل PTV احمد پنسوتا بولے، جیو ٹی وی کیس کے حوالے سے غلط تاثر دے رہا ہے، جیو کی منفی مہم سے PSL میں ہونے والی سرمایہ کاری اور کرکٹ کے نقصان کا خدشہ ہے۔ عدالت نے جیو ٹی وی کے وکیل کو ہدایت کی کہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی کہاں ہوئی ثابت کریں۔ جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری، جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کی سفارش کی تھی۔ فاروق ایچ نائک کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کا ان کیمرہ اجلاس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نونگ رونگ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے عالمی شراکت داروں سے مکمل تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ چینی سفیر نے CPEC منصوبوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا، کہا علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ چینی سفیر نے CPEC منصوبوں پر پیش رفت اور بروقت تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ حوثیوں کا ابوظہبی کی سول تنصیبات کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے، اس طرح کے حملوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دہشت گردانہ حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک گفتگو، دہشت گرد حملوں کی مذمت، اموات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد نے حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ مری میں برف ہٹانے والی مشینیں کہاں لگی تھیں؟ ہنگامی صورتحال کا کیا پلان تھا؟ مشینوں کے لیے کتنا ڈیزل میسر تھا؟ تعمیرات کا کیا SOP ہے؟ ہوٹل کون ریگولیٹ کرتا ہے؟ ضلع ایمرجنسی کمیٹی کہاں تھی؟ 3 سال میں مری کے 7 AC تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سانحہ مری کی تحقیقات کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے کمشنر راولپنڈی سے سوالات، آئندہ سماعت پر متعلقہ اداروں سے رپورٹس طلب کر لیں۔ ریمارکس دیے، ہم ایک سانحے کے بعد دوسرے کے انتظار میں کیوں ہوتے ہیں؟ کمشنر نے ملبہ میکینیکل ڈویژن CNE اور محکمہ شاہرات پر ڈال دیا، بولے ان اداروں نے پلاننگ میٹنگ نہیں کی، 29 میں سے 16 مشینیں آپریشنل تھیں، 10 آپریٹر موجود نہیں تھے۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں جمعے سے بارشوں کا نیا سلسلہ، محکمہ موسمیات نے بتا دیا جمعے کی رات سے بلوچستان کے بعض علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی، کوئٹہ، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ میں بارش اور برفباری کا امکان، دالبدین اور نوشکئی میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، کراچی میں بادلوں کی انٹری، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فارن فنڈنگ کیس سے راہ فرار چاہتی ہیں، الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کو جلد فعال کرے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں الیکشن کمیشن اسٹیٹ بینک کو خط لکھ کر سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات منگوائے۔ PTI پر اسرائیل اور بھارت سے فنڈ لینے کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ کشمیریوں کا قتل عام، برطانوی لا فرم نے بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کے لیے لندن پولیس کو درخواست دے دی، کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے، انہیں گرفتار کیا جائے۔ درخواست لندن میٹروپولیٹن پولیس کے وار کرائم یونٹ میں جمع کرائی گئی، ثبوت بھی منسلک۔ اسلامی ممالک امارات اسلامیہ کو تسلیم کرنے میں پہل کریں، افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند کی اپیل، کہا امارات اسلامیہ ملک میں کرپشن کا خاتمہ اور سیکیورٹی قائم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا امریکہ سے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ، کہا مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر اور وائس پریزیڈنٹ ساکت ہو گئے، نیو یارک کے مدام ٹساڈ میوزیم میں امریکی صدر جو بائیڈن
और वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस के मोमी मुजस्समे मुनफरिद अंदाज से सजा दिए गए। अब होगा टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉक्सर्स के दरमियान। बोहरा अरब चैंपियनशिप बेल्ट फाइनल में दोनों ममालिक के बॉक्सर्स एक्शन में होंगे। 22 जनवरी को इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम में कौन बनेगा रिंग का सुल्तान, अहमद समीर या मुजफ्फर खान? सनसनीखेज फाइट में सिर्फ 2 दिन बाकी। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी भी टीम का हिस्सा। भारत का कोई खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं। PSL 7 के लिए साबिक चैंपियन कराची किंग्स की तैयारियां जारी। चौथे रोज खिलाड़ियों का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। कंडीशंस के मुताबिक खेलने के लिए मुख्तलिफ टास्क दिए गए। तमाम खिलाड़ी कल PCB का बायो सिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज इवेंट में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। दूसरे मैच में भारत और आयरलैंड की टीमें टकराएंगी। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर नशर किए जा रहे हैं। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर महनाज बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। महनाज बेगम ने 1500 से जायद गाने गाए। फन मौसीकी के लिए खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2149 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।